السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سے سکون کی نیکسٹ آنے والی قسط کے بارے میں، کیونکہ نیکسٹ آنے والی قسط نمبر 12 بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا ہے کہ ہمدان جب اینا کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے تو اس کا باپ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور اینا سے کہتا ہے کہ تم اب اس گھر میں کیا کرنے آئی ہو؟ تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تم ابھی نکاح خواہاں کو بلاؤ اور اس سے نکاح کر کے اسے لے جاؤ یہاں سے، کیونکہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو عثمان انکار کر دیتا ہے۔ ہمدان جب واپس حیدرآباد سے کراچی جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اینا کا موبائل گاڑی میں ہوتا ہے۔ وہ موبائل اس کو گھر واپس دینے آتا ہے تو اس کا باپ دروازہ کھولتا ہے اور اسے گروان سے پکڑ کے اندر لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے اور اس سے اب تم ہی نکاح کرو گے۔ لیکن ہمدان نہیں مانتا تو اینا کی پھوپھو کہتی ہے کہ اس کا نکاح بھی کر دو اور اپنی بیوی کو بھی طلاق دو، کیونکہ اس نے ہی اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمدان مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آنٹی کو آپ طلاق نہ دیں، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اینا اور ہمدان کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا باپ ان دونوں کو گھر سے نکال دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے ادھر سے لے جاؤ، اس کا ہمارے سے اور کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اینا ہمدان کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے، مگر جب جا رہے ہوتے اس کا باپ کہتا ہے کہ اس سے کوئی نہیں ملے گا۔ ہمدان اینا کو لے کے کراچی جا رہا ہوتا ہے، لیکن اینا کہتی ہے کہ آپ مجھے کراچی نہ لے جائیں، مجھے یہیں کہیں چھوڑ دیں، میں یہیں کسی ہاسٹل وغیرہ میں رہ لوں گی۔ لیکن ہمدان کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تمہارے اس علاقے میں کوئی نہیں ہے، اس کی وجہ سے تم ایسے در بدر نہ بھٹکتے پھرو، اور وہ اینا کو اپنے ساتھ کراچی میں لے آتا ہے۔ لیکن جب رضا ہمدان سے ملنے کے لیے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، تو ہمدان بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور اینا کے گھر والوں نے اینا کو گھر سے نکال دیا، اس کا اور اینا کا نکاح کر دیا ہے۔ رضا بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمدان رضا سے کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا، کیونکہ تم اینا کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ اگر اینا تمہیں نہ ملے گی تو مر جاؤ گے، مگر تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے اور تمہاری وجہ سے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا، اور تم نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بھی دیا تھا، وہ تمہاری ہی محبت میں آئی تھی اور تمہاری ہی محبت میں اس نے اپنا گھر بار چھوڑ آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ عثمان بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اینا کے ساتھ ہی شادی کرے اور اس کا ماموں گھر اور جائیداد اس کے نام کر دے، لیکن اینا کی شادی ہمدان کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عثمان کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ اینا کے والد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے۔ ابو کو اینا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ ایسے ہی کسی راہ چلتے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اس کے ساتھ بھیج دیا، یہ اچھا نہیں کیا ابو نے۔ تو اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے ہمیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، وہ ہماری بہن ہے۔ تو اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اب اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے لیے وہ مر چکی ہے۔ رضا ہمدان سے کہتا ہے کہ وہ اگر اتنی ہی پارسا تھی تو اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے اس کو مجبور تو نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے ملنے کے لیے آئے، اگر اس کے گھر کے حالات اتنے ہی ٹائٹ تھے تو وہ نہ آتی، اس نے خود ہی اپنے لیے مصیبت کھڑی کی ہے۔ تو ہمدان کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے اس لڑکی کی زندگی برباد ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں بھی اس معاملے میں پھنس گیا ہوں اور میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ رضا کی ماں کہے گی کہ تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو، لیکن ہمدان کہے گا کہ میں اب اس کے اوپر مزید مصیبت نازل نہیں کر سکتا، پہلے بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔